ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، کسب رزق کے تعلق سے یہ حلقہ ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کسب رزق کے سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ کیا ہے یہ؟ بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ غور کیجیے، ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں تبھی ہماری روزی روٹی لکھ دی گئی ہے کہ یہ بندہ کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کب تک کھائے گا۔ ذرا دیکھیے، ایک حدیث اس تعلق سے میں پڑھتا ہوں جسے انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، جسے خادم رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی ہے، روایت کی ہے۔ کیا ہے ذرا دیکھیے۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے؟ ذرا سنیے۔ ان اللہ عز وجل وکل بالرحم ملکن، اللہ رب العالمین نے ایک ملک، ایک فرشتہ رحم مادر پہ لگا دیا ہے، اسے سونپ دیا ہے۔ یقول یا رب نطفتن، فرشتہ کہتا ہے اے رب ابھی تو یہ نطفہ ہے۔ نطفہ ماں باپ کا جو پانی، میاں بیوی کا جو پانی ملا ہے اسی کو نطفہ کہتے ہیں۔ یہ وہی نطفہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کا انعقاد ہوتا ہے، جس سے انسان بنتا ہے، ماء الصافی، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ پھر کہتا ہے یا رب علقتن، اے رب اب یہ تو بستہ خون بن گیا۔ علقہ کہتے ہیں قطعۃ دم جامدۃ، بستہ جمع ہوا خون کا ایک ٹکڑا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں فرشتہ کہتا ہے یا رب مضغۃن، اے پروردگار ابھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا ہے۔ مضغہ کہتے ہیں قطعۃ لحم صغیر قدر ما یمضغ، جس قدر گوشت کا لوتھڑا ایک انسان اپنے منہ میں لے سکے اتنا بڑا وہ ہوتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، تو جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کی خلقت کو مکمل کرے، قَالَ أَذَكَّرٌ أَمْ أُنثَىٰ، تو فرشتہ پھر کہتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ اسے مذکر بنایا جائے یا مؤنث بنایا جائے۔ شقی ام سعید، یہ نیک بختوں میں اس کا نام درج کیا جائے کہ بدبختوں میں اس کا نام درج کیا جائے، اہل نار میں اس کا نام درج کیا جائے یا اہل جنہ میں اس کا نام درج کیا جائے، نیک بخت لوگوں میں اس کا نام درج کیا جائے کہ بدبخت لوگوں میں اس کا نام درج کیا جائے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے بہت پہلے کہا تھا کہ رحم مادر میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آج کل لوگ بتا دیتے ہیں کہ ہاں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اس آیت کا مطلب لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اسے کوئی بتلائے شقیون ام سعیدن، کہ رحم مادر میں جو ہے وہ شقی ہے کہ سعید ہے، نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے۔ جاؤ اس لوتھڑے کو چیک کرو، جاؤ اس بستہ خون کو چیک کرو، جاؤ اس نطفے کو چیک کرو اور بتلاؤ کہ یہ نطفہ یا یہ لوتھڑا یا یہ بستہ خون یہ ہے جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ کون بتائے گا؟ چیلنج اس پر نہیں ہے، چیلنج آپ اس پر سمجھیے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ یہ شقی ہے کہ سعید ہے، یہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے۔ فمر رزق، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کی روزی کیا ہوگی، والاجل، اور اس کی مدت حیات کیا ہوگی، فیکتب فی بطن امہ، یہ لکھی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ انسان کتنے دن تک زندہ رہے گا، انسان کو روزی کیا دی جائے گی، انسان نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، مذکر بنے گا یا
انسان کی مؤنث، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ رحم مادر میں ہوتا ہے۔ ہم کاہے کو پریشان ہوتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ معاش کے لیے کوئی حلال راستہ اپنائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ذریعہ معاش کے لیے دوڑیں، بھاگیں، گھر کے باہر نکلیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھلا دیا ہے۔ ہم گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم دوسروں پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی غنی، کسی مالدار کا ہاتھ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا جیب ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو خود چاہیے کہ ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں یہ ہے حدیث؟ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الحیض، باب مخلقۃ وغیر مخلقہ، حدیث کا نمبر ہے 318۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان کی روزی اسی دن لکھ دی جاتی ہے جس دن وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے غریبی دی ہے، انسان صبر کرے۔ اللہ نے مالداری دی ہے، انسان شکر ادا کرے۔ دونوں میں انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔